اب میں آپ کو ایک اگلا پیکج دیتا ہوں، ایک اگلا موتی دیتا ہوں. انشاءاللہ آپ ہر دفعہ جھولیاں بھر کے جاتے ہیں اللہ کے خزانوں سے، اور میں خود بھی محتاج ہوں، آج بھی اللہ کے خزانوں سے جھولیاں بھر کے جائیں گے. ایک آیت بتاتا ہوں، سلام علی نوح فی العالمین. قرآن پاک کی چھوٹی سی مبارک آیت ہے. کیا ہے؟ سلام علی نوح فی العالمین. یہ اتنی طاقتور آیت ہے کہ اس آیت کے پڑھنے والے پہ سانپ، بچھو، کتا، درندہ، چیتا، شیر، بھیڑیا، بھیڑ کو کیا کہتے ہیں سندھی میں؟ رڈا. ٹھیک ہے، وہ زہریلا، اثر نہیں کرتا، اور اثر ہو تو فوراً اثر ختم ہو جاتا ہے. باولا کتا اور پاگل جادو. اب جادو تو ہوتا ہے، پاگل جادو کیا ہوتا ہے؟ میری پاس اس کی تشریح ہے، اور اس کے تجربے ہیں، اور اس کے نتائج ہیں، اور اس کی تشریح اور وضاحت ہے. میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت. میں صحراؤں میں جاتا ہوں، انڈیا کے آخری بارڈر پہ، وہاں شکار کے لیے نہیں، اللہ کا نام سیکھنے کے لیے اور کرنے کے لیے، اور لوگوں کو سکھانے کے لیے، اور خود اپنے دل میں اتارنے کے لیے محتاج ہوں. وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ شکار کی روک تھام کے لیے وہاں چوکیاں بنائی ہوئی ہیں گورنمنٹ نے، وائلڈ لائف نے، کہ شکار کے لیے کوئی نہ آئے. ایک صاحب بیٹھے بالکل ویرونے میں. میں نے کہا آپ یہاں بیٹھے ہیں، خطرناک سانپ اور بچھو، کن کھجورے. ایک دم میں خود بیٹھا ہوا تھا، پتہ نہیں کتنی دیر نیچے بیٹھا رہا. جب میں اٹھا میرے نیچے کھیس پڑا تھا، میں نے جب اٹھایا اتنا بڑا کن کھجورا تھا. یقین جانیے اگر وہ ڈس لیتا تو بندہ ہی ختم ہو جاتا ہے. اور مجھے یقین آ گیا کہ اسی دعا نے، اسی آیت نے مجھے بچایا ہے. پاگل جادو، ایسا جادو جو بندے کو پاگل کر دے، اس کے حواس ختم ہو جائیں. کہو پاگل خانے میں داخل کراؤ اس کو. بیٹھے بٹھائے اپنے کپڑے اتار دیتا ہے، بیچارے کو ہوش نہیں رہتا، وہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھایا. مجھے ایک صاحب کہنے لگے مجھے اپنی دادی کا وہ وقت یاد نہیں بھولتا میری آنکھوں کے سامنے. مجھے کھانا بھول جاتا ہے جب میں نے اپنی دادی کو دیکھا کہ اپنا پخانا خود کھا رہی تھی اور اسے ہوش نہیں تھا. سلام علی نوح فی العالمین. سلام علی نوح فی العالمین. عجیب چیز ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ یہاں ویرانے میں بیٹھے ہیں. مجھ سے کہنے لگا جی میرے پاس ایک آیت ہے قرآن پاک کی چھوٹی سی، اور اس نے یہ آیت پڑھی. اچھا میرا لہجہ قاریوں والا تو نہیں ہے، اس میں زیر زبر کی کوئی بیشی ہو سکتی ہے مجھے اپنے پڑھنے پہ، لیکن وہ لہجہ تو بالکل ایسا تھا کہ پتہ نہیں اس نے سلام کیسے پڑھا اور علی نوح فی العالمین کیسے پڑھا. بالکل کوئی آخری مجہول لہجہ تھا، لیکن اس کا یقین طاقتور تھا. لہجہ کمزور تھا، یقین طاقتور تھا، اور اس طاقتور یقین سے وہ ہمیشہ فیصلے کرواتا تھا. مجھے کہنے لگا کہ یہاں میں مشہور ہوں، جس کو سانپ، بچھو، بھیڑیا یا کوئی چیز اس کو تکلیف دے، ڈس جائے، کاٹ جائے، وہ فوراً اونٹوں پہ بیٹھ کے میرے پاس پہنچتے ہیں. اور میں کیا کرتا ہوں، اس کو پڑھتا جاتا ہوں اور تھتکارتا جاتا ہوں، تھتکارتا جاتا ہوں، اور پڑھتا جاتا ہوں، تھتکارتا جاتا ہوں. زہر نکلتی جاتی ہے. اور اشارہ کر کے کہنے لگا وہ دیکھا ہے آپ نے گائے کھڑی ہے، کہنے لگا اسی دم سے ملی ہے مجھے. یہ بھیڑیں، بکریاں، یہ سب مجھے آ کے خود دے جاتے ہیں، میں یہاں کا پیر بنا ہوا ہوں. میں نے کہا نماز تسبیح کرے وہ اللہ معاف کرے گا. یعنی وہ نماز تسبیح والا نہیں تھا، پھر بھی قرآن کا نور ایسا تھا کہ قرآن نے اس کو روح دی، روحانیت دی، نور دیا، نورانیت دی، اور قرآن کی برکت سے
اللہ نے اس کے مسائل حل کیے اور وہ زہریلی چیزوں سے بچا۔ پھر میں نے اسے ایک سوال کیا، میں نے کہا آپ صحرا میں رہتے ہیں، یہاں جنات تو بہت ہوتے ہیں، کبھی آپ کو نظر آئیں؟ کبھی ہاں، بے شمار دفعہ جنات سے واسطہ پڑا میرا۔ کہنے لگا میں 23 سال سے صحرا میں ہوں، میری ڈیوٹی ہے، نوکری ہے، 23 سال سے میں صحرا میں ہوں۔ جس وقت مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جنات ہیں یا مجھے محسوس ہوتا ہے کچھ جنات شرارت کر رہے ہیں، میں یہ آیت پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ کہنے لگا ایک دفعہ میں نے ایک چیز دیکھی، کوئی خطرناک چیز تھی، میں نے ہاتھ پہ کمبل لپیٹ کر اس چیز کو پکڑ لیا۔ وہ سانپ بھی نہیں تھا، نیولا بھی نہیں تھا، اور وہ بجو ہوتا ہے نا، وہ بھی پتہ نہیں کوئی اور چیز تھی۔ میرے جی میں آیا کہ یہ جن ہے اور میں اس کو پکڑوں گا۔ میں نے پکڑ لیا اور پکڑ کے یہ پڑھ کے اس پہ تھو تھو کرنا شروع کر دیا، اس پہ جیسے دم کرتے ہیں نا، میں نے پڑھنا شروع کر دیا، دم کرنا شروع کر دیا۔ کرے اس کی انسان کی طرح چیخنے لگی، وہ چیز انسان کی طرح بولی کہ مجھے چھوڑ دے، تو جو مانگے گا تجھے بتاؤں گی، مجھے چھوڑ دے۔ تو کون ہے؟ کہا میں جن ہوں۔ تو کیوں آیا؟ کہا میں نے کہا تیرے ساتھ مذاق کر لوں، مجھے پتہ نہیں تھا تیرے پاس کچھ ہے، مجھے پتہ نہیں تھا تیرے پاس کچھ ہے۔ میں نے کہا تجھ سے مذاق کر لوں، ایسے دل لگی ہو جائے گی، کیونکہ جو چیزیں شرارتیں کرتی ہیں نا، وہ دل لگیاں بہت کرتی ہیں۔ ایسے جاتے جاتے بندے کو چھیڑ دیا، اور کہنے لگا مجھے چھوڑ دے۔ کہنے لگا میں نے کہا میں تیرے ساتھ مذاق کرتا ہوں۔ کہنے لگا میں پڑھوں سلام علی نوح فی العالمین، پھر اس پہ تتکار دوں۔ کہنے لگا وہ اس کی شکلیں بدلیں، اس کی چیخیں نکلیں، میرا ہاتھ مضبوط تھا اور وہ چھڑوا نہیں سکتا تھا، اس کلام نے مجھے اتنی طاقت دی تھی۔ آخر کار مجھ سے کہنے لگا میں تجھے خزانہ بتاتا ہوں، تجھے خزانہ بتاتا ہوں، تو مجھے چھوڑ دے۔ میں نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، دھوکا دیتا ہے۔ پھر کہنے لگا پھر میں نے اس پہ پڑھنا شروع کر دیا کہ اب میں نے سانس روک کے پڑھنا شروع کر دیا۔ سانس روکتا تھا، جب سانس روک کے پڑھنا تو اس کی تو چیخیں حد ہو گئی۔ یاد رکھیے گا، جو وظیفہ سانس روک کے پڑھیں، جو تسبیح سانس روک کے پڑھیں، اس کی طاقت اور تاثیر 1000 لاکھ کروڑ گنا بڑھ جاتی ہے، عجیب بن جاتی ہے، اس کی طاقت اور تاثیر انوکھی ہو جاتی ہے جو سانس روک کے پڑھیں۔ کہنے لگا میں خزانہ دوں گا، اور سچی بات ہے تجھے دوں گا، جہاں تو بیٹھا ہے نا اس کے ساتھ شہر غرق ہے، اور واقعی شہر غرق تھا، ٹھیکریاں، اینٹیں، وہ کہتا تھا کبھی کبھی سکے بھی نکلتے ہیں پرانے، وہ قبل از مسیح سکندر اعظم سے پرانے 3500 سال۔ کہنے لگا اس کے اندر خزانہ ہے، تو میں دوں گا، مجھے چھوڑ دے اور یہ نہ پڑھ۔ تو کہا کہ میرے جی میں اچانک دل میں اللہ نے ایک بات ڈالی، اچانک دل میں اللہ نے ایک بات ڈالی اور کہا کہ تو خزانہ نہ مانگ، اس کو اللہ کے لیے چھوڑ دے، تجھے اللہ ملے گا۔ کہا میں گناہگار ہوں، میں تسبیح نماز نہیں کرتا، لیکن اس دن کے بعد اللہ نے مجھے اپنے نام کی لذت ایسی دی ہے کہ میں نے 5 وقت نماز اور تہجد شروع کی ہے، میں نے خزانہ نہیں مانگا، اور میں نے ایسے ہاتھ کر کے چھوڑ دیا۔ تجھے نصیحت کرتا ہوں این تک کسی کو تکلیف نہ دینا، قسم کھا۔ اس سے قسم کھائی اور چھوڑ دیا، اور وہ چیز غائب ہو گئی۔ اس دن کے بعد اللہ نے مجھے اپنے نام کی لذت دے دی ہے۔ میں ایک جگہ گیا، وہاں ایک گھر کے فرد کو دیکھا، پاگلوں جیسی حرکت، انہیں کہ جی آج اس کی گولی نہیں دی، تو گولی دیتے ہیں تو سویا رہتا ہے، نشے کی گولی ہوتی ہے، بس سویا رہتا ہے، دماغ سن رہتا ہے، آج گولی نہیں دی۔ میں نے کہا میرا جی کہتا ہے اس پہ جناتی چیزوں کا اثر ہے۔ وہ کہ جی بہت عاملوں کو پیسے اتنے زیادہ، میں نے کہا پیسے خرچ جہاں ہوتے ہیں وہاں تو فائدہ ہوتا ہی نہیں، میرا تجربہ ہے، مزہ تو یہ ہے کہ پیسے خرچ نہ ہو اور فائدہ ہو جائے۔ یہ پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہا۔ میں نے کہا میرا جی کہتا ہے کہ اس پہ جناتی چیزوں کا اثر ہے۔ اچھا، میں نے کہا چلو ایسا کرو، ابھی میں آپ کو ایک تجربہ بتاتا ہوں، اگر جناتی اثر ہوگا ابھی بولے گا۔ ان کے ایک صاحب تھے جو قرآن پڑھنا جانتے تھے۔ میں نے کہا آپ کو یہ آیت آتی ہے سلام علی نوح فی العالمین؟ ہاں آتی ہے۔ میں نے کہا سانس روک کے پڑھو اور اس کے تصور میں اس کے پیٹھ پیچھے پھونکے مارو، اس کو پتہ نہ چلے۔
समझ गए मेरी बात को? नहीं समझे? इसको पता ना चले, इसके तसव्वुर में पीठ पीछे फूंके मारो, फूंके मारो। अगर इस पे जिन्नाती जादू होगा और पागल जादू होगा तो ये खुद बोलेगा, नहीं होगा तो खुद नहीं बोलेगा। कुछ तीसरी फूंक के बाद मैं देख रहा था, उसका मुंह एक तरफ, उसका तसव्वुर, तवज्जो पता ही नहीं है उसको। तीसरी फूंक के बाद वो पागल उस तरफ गया, कहने लगा तेरी गर्दन दबा दूंगा अगर ये पढ़ा फिर तूने। मैंने कहा ले भाई, निशाना लगा टिका के, मेरी तशखीस लगता है ठीक हो गई है। मैं सामने आया, मैं कहा क्यों इसकी गर्दन दबाएगा तू? कह रही है पढ़ रहा है। मैंने कहा क्या पढ़ रहा है? कह रहा है सलामुन अला नूह फिल आलमीन पढ़ रहा है। मैंने कहा तो पढ़ा लिखा है? हाँ। मैंने कहा इसको क्यों परेशान किया हुआ है तूने इसको? कहने लगे इसने मेरे बच्चे की टांग तोड़ी है। मैंने कहा उसको नजर तो नहीं आता? उससे बात, मैंने कहा तो मुसलमान है? कह रहे हाँ। मैंने कहा दीवाना, किसी मुसलमान को तंग करना। फिर मैंने उससे मुसलमान के फजाइल बताए, किसी मुसलमान की खिदमत का बताया। कोई मेरे ख्याल में कोई मैंने पौने घंटे का बयान कर दिया। उसका मैंने कंधा पकड़ा, सुनते सुनते वो ठंडा होता गया। पहले घुराता था, कह रहा मुझे ना सुनाओ ये तबलीगें, तुम करो। अच्छा, मैंने कहा मेरी सुन तो ले, थोड़ी सी बात तो सुन ले, तू ना छोड़ इसको, मेरी थोड़ी सुन ले। एक दफा उसको मैंने थोड़ी सी धमकी भी दी। मैंने कहा देख ख्याल कर, कितमीर मेरे पास है। जब ये कहा ना, इंसान बन गया। असहाबे कहफ का कुत्ता, असहाबे कहफ का कुत्ता, वही हो, इससे बड़ा जिन डरता है। मैंने करते 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 मैंने कहा इसको छोड़ जाओ, अल्लाह के लिए छोड़ जाओ, और अपने बच्चे की खता माफ कर दे। अल्लाह तुझे इसका वो अजर देगा, तुझे अपने महबूब का दीदार कराएगा, और अल्लाह तुझे अपनी मोहब्बत अता करेगा। इस पे उसके आंसू निकल गए। कहने लगे पहला आदमी है जिसने मुझे कायल किया है, मैं छोड़ जाता हूं, मैं इसको छोड़ जाता हूं। कहने लगे मुझे कोई वजीफा भी इनायत कर दे। मैंने कहा तीसरा कलमा पढ़ा कर। कहने लगा मैं मुआशी कमजोर हूं, कारोबारी मेरे हालात नहीं, रोटी नहीं। मैंने कहा तीसरा कलमा पढ़ा कर। अच्छा, मैं एक बात वाजे कह दूं, मेरे को जिन ताबे नहीं है, ना मैं कोई कश्फ होता है ना कोई कमाल, और कुदरती आ गया जिन, कोई ताबे नहीं है मेरे जिन, कुदरती आया और मैंने उससे बातें करनी शुरू कर दी। और इस वजीफे का मैंने कमाल देखा। किस वजीफे का? सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। इसका कमाल देखा मैं। जादू अपने जोबन पे है, जिन्नात बहुत ज्यादा हैं। अगर सिर्फ इसको कागज पे लिख के घर की चौखट पे लगा दें, उस घर में सांप, बिच्छू, जादू और जिन्नी और जिन उस घर में नहीं आ सकेंगे, और होंगे तो निकल जाएंगे। सिर्फ इसको लिख के अपने हर चौखट पे लगा दें, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, हर जगह छोटा सा चिट कागज ऐसे चिपका दें। मैंने इसके बड़े तजर्बात, रिजल्ट देखे। और ये आयत फोड़े फुंसियों के लिए, खारिश के लिए, एलर्जी के लिए, पुराने जख्मों के लिए इक्सीर है, तजर्बा शुदा कमाल चीज है। फोड़े, फुंसियां, चेहरे के दाने, दाग, धब्बे, जख्म, कोई शुगर का जख्म, कोई गैंग्रीन, कोई बिगड़ा हुआ नासूर, उसके लिए। और जिन लोगों को नासूर हो, पखाने के साथ एक बीमारी है नासूर, उसे फिस्चोला भी कहते हैं और भिगंदर भी कहते हैं। बेचारे कई बार ऑपरेशन करा करा के थक चुके होते हैं, और अक्सर कपड़े नापाक रहते हैं और बरीज रहते हैं बेचारे। उनको मैंने बताया कि एक तस्बीह हर नमाज के बाद पढ़ो, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, और एक तस्बीह हर नमाज के बाद पढ़ी, वो ठीक हो गए। दाने, चेहरे पे छाइयां, जख्म, पुरानी खारिश इतनी के पूरे घर को लपेट में ले लिया। यही पढ़ के तेल पे दम करें, बदन पे तेल लगाएं। यही पढ़ के पानी पे दम करें, पानी पिलाएं। और यही पढ़ के जिस्म पे दम करें, खुद करें, किसी कोई बंदा और कर दे। इसके बहुत कमालात और इसकी बहुत बरकत हैं, अजीब कमालात। क्या वो आयत है? अब तो याद हो गई होगी, है जी?
سلام علی نوح فی العالم.